السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس نہم حدیث نمبر 4۔ تو سب سے پہلے پیارے بچوں، آج کا پیغام ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ تو سب سے پہلے آج ہم حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں۔ من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ من صلی علی مرۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، فتح اللہ، کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، لہو، اس کے لیے، باب من العافیہ، عافیت کا ایک دروازہ۔ دوبارہ دیکھیں، من صلی علیہ، جس نے درود پڑھا مجھ پر، مرتن، ایک مرتبہ، فتح اللہ، کھول دیا اللہ نے، لہو، اس کے لیے، بابن، دروازہ، من العافیہ، عافیت کا۔ اس حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ تو بہت وسیع ہے، لیکن 6 پوائنٹس کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مزید آپ اپنی بک سے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پوائنٹ نمبر 1، محسن انسانیت۔ اس کائنات کے اندر انسانوں کا سب سے بڑا محسن اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت اور کامیابی کے سارے راستے دکھائے، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ پیش کیا۔ نبی علیہ السلام اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، کیونکہ آپ کے انسانیت پر بہت زیادہ ہیں۔ تو جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ کے احسانات انسانوں پر بہت زیادہ ہیں تو انسانوں کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کریں، اور سب سے زیادہ محبت کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ آپ کے احکامات پر، آپ کی ہدایات پر، آپ کے ارشادات پر، آپ کے فرمودات پر، آپ کے حکموں پر عمل کیا جائے، اور محبت اور عقیدت کے طور پر نبی علیہ السلام پر درود السلام پڑھا جائے۔ اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں دیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اور اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر درود بھیجنا، فرشتوں کا درود بھیجنا، اس بات کا بین اور واضح ثبوت ہے کہ کائنات میں اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت پر آپ کے احسانات بھی زیادہ ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور محبت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے احکامات پر عمل کیا جائے اور آپ پر اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجا جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے مقام پر، جو امتی نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں، 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اللہ کے رسول پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ تو اس لیے محسن انسانیت کے لحاظ سے آپ کے امت پر احسان ہے، انسانیت پر احسان ہے، تو ان احسانوں کا بدلہ دینے کے لیے انسان تو بدلہ دے نہیں سکتا، لیکن کوشش جو حقیر سی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید کا ارشاد بھی آپ نے سن لیا، حدیث کا بیان بھی آپ نے سن لیا، اور آگے ہے سب سے افضل درود، چوتھا پوائنٹ ہے۔ سب سے افضل وہ درود وہ ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کی برکھا برسا، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمت کی برکھا برسائی، یقیناً تو تعریف کیا ہو بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو اپنی برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کیا ہو بزرگی والا ہے۔ یہ وہ درود ہے، اگر اس درود کو نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس درود کے اندر دو عظیم ہستیوں کا ذکر کیا ہے، ایک جد انبیاء ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں، لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ قیامت کے دن قریب ہونا، سب سے زیادہ قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے میرے وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا، اور شفاعت کا حقدار ہوگا۔ جو نبی علیہ السلام پر صبح و شام کثرت کے ساتھ درود پڑتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ آدمی میری شفاعت کا حقدار ہے، میں اس کی سفارش کروں گا اور اس کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے درخواست اور التجا کروں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے طور پر کثرت کے ساتھ آپ پر درود پڑھیں، اور آپ پر درود پڑھنا اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو اللہ بلند کرے گا ہی، لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ امتی کو خود ہونا ہے۔ درجے بلند ہو رہے ہیں، گناہ مٹ رہے ہیں، عافیت کے دروازے کھل رہے ہیں، شفاعت مل رہی ہے، قیامت کے قریب اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب ہونا مل رہا ہے، اور قرآن کی آیت پہ عمل ہو رہا ہے، نبی پاک کی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول کا احسان جو ہے وہ اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اصل فائدہ انسان کا اپنا ہے۔ انسان اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں مانتا ہے، تو اس میں اصل فائدہ اس کا اپنا ہے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے پیغمبر وہ تو پوری انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو رہنما بنا کر بھیجا ہے، تو اس لیے یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو سارے بچے وہ الفاظ مانی حدیث کے بھی لکھیں گے، جو نیچے آپ کو انڈر لائن کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہوم ورک، پہلا کام حدیث کو لکھیں اور یاد کریں۔ دوسرا کام حدیث کا مفہوم یاد کریں۔ تیسرا کام کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ یہ تھا آج کا مصر سبق۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔